تم کو تو دنیا کے اندر میرے محبوب کی درود کے پڑھنے پر بدلے اور دین پر چلنے کے اوپر جنت کا میں نے بدلے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب میں بے بدل کا اپنے محبوب کا چاہنے والا بنتا ہوں کہ بدلہ بھی ختم، اب کچھ نہیں ہے، کل کائنات صرف اور صرف نام مصطفیٰ ہے، نام مصطفیٰ ہے۔ یہ ہے مقام محمود۔ فرشتوں کو بھی کہے گا اب نہیں، جزا سزا ختم ہو چکی ہے، اب جنت و جہنم کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب بدلے کا معاملہ نہیں ہے، بدلے کا دن تو ہو چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ چلو ہم سب مل کر صرف میرے محبوب کی حمد اور میرے محبوب کی محبت اور میرے حمد کی نعت پڑھیں گے۔ یہی ایک عمل باقی رکھے گا جس میں خدا بھی خود شریک ہو جائے گا، یہ مقام محمود ہے۔ اور جب یہ مقام عطا کرے گا تو رب العالمین کے سامنے میرے آقا کیا کریں گے؟ اپنی عاجزی کا اظہار نہ جی۔ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جب اللہ یہ مقام عطا کرے گا کہ میرے محبوب تم میری رعایت کرتے ہوئے سب کچھ کیے، مجھے خدا اور میری عبادت اور میرے رب ہونے کا یقین اور یقین تھا، وہ ہے، لیکن میں اب تمہاری محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہوں کہ اب تم یہ مت کہو بلکہ میں خود تمہارا شیدا ہو چکا ہوں، یہ مقام محمود ہے۔ تو فوراً میرے آقا سجدے میں گریں گے اور گر کر فرمائیں گے کہ یا اللہ اب تو میری ماننے پر آ گیا ہے نا، اب تو اپنی عبادت میری منشا کو پورا کرنا سمجھ رہا ہے نا، تو فوراً پھر انسانیت کی شفاعت کے دروازے کو کھول اور ان کی توبہ کو قبول کر۔ یہ ہے مقام محمود۔ انبیاء وہاں رش کریں گے اور میرے آقا کی نعت اور میرے آقا پر سلام پڑھیں گے انبیاء اکرام علیہم السلام کہ اب بننے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ہماری امتوں کو اور ہمارے امتیوں کو بھی یا رسول اللہ آپ نے بچا لیا۔ یہ ہے میرے آقا کا مقام، یہ مقام محمود ہے۔ اب جب حساب کا معاملہ شروع ہوگا تو میں نے عرض کر دیا نا، عرش الہی کے اوپر وہ آتا جائے گا، قرآن دیکھ لو کر لو، اس کے بعد میں پھر اللہ، اس کے بعد میں دوسرا طبقہ آئے گا۔ تو میرے محبوب آپ کی امت کے دینداروں کے لیے مجھ سے کچھ سوال کیجئے، تو اللہ کہے گا کہ تو عدل کا معاملہ فرما دیا تھا، جو اچھے نیک عمل تھے، بیچارے سفید عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ اور حج دینے والے، دیندار متقی پرہیزگار، وہ تو اپنے بدلے کے عوض میں جنت میں جا رہے ہیں، تو فیصلہ کر دیا، پھر میرے محبوب میں کیا کروں؟ تو میرے آقا یہ فرمائیں گے کہ یا اللہ میں جو چاہوں وہ کرے گا نا تو میں اپنی امت کے دینداروں کو اپنے عملوں کے بدلے میں تو جنت میں جائیں گے، میں ان کی فکر نہیں کرتا ہوں۔ ہائے ہائے یا رسول اللہ پھر آپ کن کے لیے؟ میں تو نیک لوگوں کے لیے، ان کو بدلہ دینے کے لیے، جنت میں پہنچانے کے لیے، آپ کس لیے؟ تو فرمایا کہ یا اللہ میرے ذمے تو میری امت کے گناہگاروں کو کر دے، امت کے گناہگاروں کو بھی نیچی نگاہوں سے مت دیکھو۔ مصطفیٰ مولا کے سامنے اپنی امت کے گناہگاروں کو مان لیں گے، میری امت کے گناہگاروں کو میرے حوالے کر دے کہ میں ان کی شفاعت کروں اور تو ان کو جنت میں داخل کرے۔ ان کے گناہگاروں میں کون؟ شرابی، کبابی، جس کو دنیا گناہگار کہتی تھی، جس کو مسجدوں میں آنے نہیں دیتی تھی اور جن کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن وہ کلمہ پڑھتا تھا زندگی میں کبھی نہ کبھی میرے آقا کا۔ کہا کہ یا اللہ آج تو میری امت کے گناہگاروں کو میرے حوالے کر دے، اور اپنے کملی مبارک کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ ساری میری امت کی ان گناہگاروں کو اپنی کملی میں چھپاتا ہوں میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ گناہگار بھی قیمتی ہے کہ نہیں ہے؟ یا گناہگار نفرت سے دیکھنے جانے کے قابل ہے؟ مت دیکھو نفرت سے، وہ شراب پی کر ہے تو شراب سے نفرت کرو، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ میرے آقا کا نام لینا اس کو اتنا کام آئے گا کہ خدا سے اور رب سے یہ مانگ لیں گے کہ میری امت کے گناہگاروں کو میرے حوالے کر دے کہ میں ان کو اپنی کملی میں چھپاؤں گا۔ میرے آقا تو گناہگار کو اپنی کملی میں چھپانے کو تیار ہے۔ اے مسلمان، اس مسلمان کی آبرو کو تو پردہ فاٹ کرنے کو تیار ہے، ان کو گناہگار ہونے کا طعنہ دیتا ہے مسجدوں میں ٹھہر کر۔ مت دے، گناہ سے نفرت کر، گناہگار سے نفرت مت کر۔ مسلمان کلمہ گو گناہگار بھی قابل قدر ہے، قابل تعظیم ہے، لیکن ان میں ایک طبقہ وہ بچ جائے گا، ایک طبقہ
اب غور سے سنو، ایک طبقہ وہ بچ جائے گا کہ قیامت کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوثر، جام کوثر پلا رہے ہوں گے، اس وقت میں میرے آقا نے فرمایا کہ ایک طبقہ میری امت کا مجھ پر جام کوثر پینے کے لیے آئے گا. اس وقت میں فرشتے میرے آقا کے درمیان میں دیوار کی طرح سے آ جائیں گے. اور روایتوں میں، بعض روایتوں نے عارفین نے اور اہل اللہ نے نقل کیا، بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں، کہ اسی وقت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، سیدہ زینب بھی پہنچے گی اور پہنچ کر یہ کہے گی یا رسول اللہ یہ وہی تھے جو آپ کی آل کو شہید کیے اور آپ کی آل کے بدعقیدے تھے اور اولیاء سے نفرت کرنے والے تھے اور آپ کی آل کو گالیاں دینے والے تھے اور اولیاء کے نظاموں کو بدعت اور شرک کہنے والے تھے. تو میرے آقا وہاں پر اپنے نظر مبارک کو پھیر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ جو آل کو ناراض کرے قیامت کے میدان میں ان کو محروم تو نہیں کریں گے. گناہ گاروں سے بڑھ کر گناہ ہیں یہ اولیاء کو برا بولنا، اولیاء کے نظاموں کو برا بولنا. قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا جو اولیاء کے گستاخ ہوں گے وہاں پر میرے آقا اپنے رخ مبارک کو موڑ لیں گے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی وہاں پر کہہ دے گی، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی زبان مبارک سے کہنے کے لیے تیار ہوگی کہ اپنی امتیوں سے پوچھو کہ آپ کے نواسے کا کیا قصور تھا کہ ان کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا. سیدہ زینب وہاں پر زبان کو کھولنے کے لیے تیار ہو رہی ہوگی، لیکن میرے آقا وہاں پر ان سیدانیوں کو چھپائیں گے اور کہیں گے کہ خدا غضب میں ہے کہ کم از کم وہ اولیاء کے اور میری آل کی مخالفت ہی کیوں نہ کیے ہو، لیکن آج اس کا اظہار مت کرو کہ خدا غضب میں کہیں جہنم کے اندر انہیں نہ ڈال دے، کوئی بچا نہ سکے. تو پھر وہاں پر ان کے لیے بھی جو سہارا ہوگا، میرے بچوں میرے بچوں میرے بچوں، ان کے لیے جو معافی کی چوکھٹ قائم ہوگی وہ اولیاء کی چوکھٹیں ہوگی، اولیاء کے نظام ہوں گے. جو عملوں سے جنت میں چلے جائے وہ رب ڈال دیا، جو گناہگار مسلمان تھے ان کی شفاعت کر کے میرے مصطفیٰ جنت میں پہنچا دیے. لیکن گناہگاروں میں بدنصیب گناہگار وہ بھی پہنچیں گے قیامت میں جو اولیاء کے گستاخ اور آل رسول کے گستاخ ہوں گے، وہاں میرے آقا ان کو دیکھ کر برداشت نہیں کریں گے. اسی لیے فرمایا تھا کہ ان میرے آل اور میرے اولیاء کے گستاخوں کے لیے اویس قرنی ہوں گے، اولیاء ہوں گے جو ان کی شفاعت کے اوپر میں تو نہیں کروں گا، لیکن میری آل کے ان گستاخوں اور بے ادبوں کے لیے بھی اگر وہ اپنی زندگی کے اندر میں ایک مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے کسی اولیاء کی چوکھٹ کو دیکھیں گے یا اولیاء کے نظام کو دیکھیں گے تو ان کے لیے وہاں پر کیاش ہو جائے گا اور قیامت کے میدان میں ان کو بھی یہ مراعات مل جائے گی. اس لیے تمہارا گلی گلی جا کر یاد حسین کی محفلوں کا کرنا، غوث و خواجہ کی نسبت کی محفلوں کا سجانا، اس کو عبث و بیکار مت سمجھو. یہ امت کے ان لوگوں کے لیے جہاں پر ان کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوگا. یہ تمہارے نظاموں کو، تمہارے لنگروں کو، تمہاری یاد الہی کے اور یہ تمہارے یاد حسین کی محفلیں اور غوث و خواجہ کی نسبت کی محفلوں کو اگر ایک نظر بھی یا تمہاری خانقاہوں کا، تمہارے سلسلے کو، تمہارے گلوں کے چشتی رومالوں کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہی عمل ان کے لیے یہ دنیا کے اولیاء کی شفاعت کے دروازے ان کو کھلوا دیں گے. پھر اولیاء کیوں ہوں گے جبکہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی سے یہ فرما رہے ہیں کہ اویس قرنی کے پاس میں جاؤ اور وہ میری امت کی شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت کی وجہ سے تو اویس قرنی کس کی شفاعت کریں گے؟ جبکہ آقا اگر شفاعت کر دے تو پھر کون امت بچے گی؟ لیکن جو اولیاء کے گستاخ ہوں گے، آل رسول کے گستاخ ہوں گے، میرے آقا وہاں رخ کو موڑ لیں گے، گناہگاروں، شرابی اور کبابیوں کی تو وہاں پر شفاعت کریں گے، لیکن اپنی آل کے ساتھ میں جنہوں نے قلب مبارک کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ میرے آقا میدان کربلا کے اندر میں اپنے نواسوں کی شہادتوں کے خون کے قطروں کو جمع کر رہے ہیں. ام سلمہ اور حضرت ابن عباس دیکھ رہے ہیں بشارت کے اندر میں کہ یا رسول اللہ آپ کے گرد آلود ہے آپ کے زلف مبارک. ہاں میں میدان کربلا میں اپنے نواسے کے اس مسکن سے آ رہا ہوں
اور جہاں وہ شہید ہوا ہے ان کے خون کو اٹھا کر لا رہا ہوں. اور اسی طریقے سے قیامت تک آنے والے ان کی آل کے یہ اولیاء، چاہے وہ راجل شاہ ولی کی صورت میں ہو، کہ سعد اللہ حسینی کی صورت میں ہو، کہ حضرات یوسفین کی صورت میں ہو، کہ تاج الاولیاء کی صورت میں ہو، اگر ان کو اگر شرک و بدعت دے کر اگر یہ بدعقیدگی کی بنیاد پر اگر جائے گا، ان کے لیے بھی ایک آپشن یہ رکھا ہوگا کہ دیکھو ان کے اندر بھی کہ پوری زندگی کے اندر میں کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک مرتبہ بھی اولیاء کے نظام کو محبت کے ساتھ میں دیکھا ہوگا، یا کبھی ان کے لنگروں میں آ کر بیٹھ کر ایک نوالا بھی اگر کھا لیا ہوگا، یا کبھی ان لنگروں کو یا ان مجلسوں کو اپنے گھروں میں کروا لیا ہوگا، یا دور دور تک اتنا یہ اولیاء اس کے لیے اپنے آپشن کے دروازوں کو کھول دیں گے. اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا جو اتنی آپشنوں کے بعد میں بھی محروم ہو جائے؟ کون ہوں گے؟ وہ صرف اولیاء کے مخالفین ہوں گے، آل علی اور اولاد علی کے گستاخ ہوں گے. ورنہ یہ اولیاء کا نظام جو آل علی اور اولاد علی کے ساتھ میں اپنی زندگیوں کے اندر میں حق کو حاصل نہ کر کے ان کی مخالفتوں میں رہا، لیکن ان کی زندگی کے اندر میں کہیں پر ایک پرزہ بھی اگر ان تمہارے نظاموں کے ساتھ میں، غوث و خواجہ کے نظاموں کے ساتھ میں اگر ہمدردی کا ملا ہوگا تو اسی کو بنیاد بنا کر اویس قرنی ان لوگوں کی شفاعت کریں گے. اولیاء کی شفاعت میرے مصطفیٰ ان لوگوں کے لیے رکھا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس پر سے اندازہ لگاؤ کہ اس زمانے کے اندر میں عاشقین اولیاء کتنے، گستاخ اولیاء کتنے. ان کے لیے بھی تو انتظام کیا اور ان کے لیے چوکھٹ ان کی بچنے کا صرف اولیاء کی محبت ہے. اور یہ نظام اگر تمہارے خانقاہ محمدی کے ذریعے سے امت کو مل رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کی رحمتوں کے یہ چشمہ میرے مصطفیٰ نے تم کو عطا کیا ہے. جو نرا اولیاء اور آل رسول کا گستاخی ہوگا اس کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو اولیاء کی شفاعت گستاخوں اور بے ادبوں کے لیے ہوگی. اگر یہ بات ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کی جو گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں آخری ٹھکانہ ان کے لیے تو صرف اولیاء ہی ہے تو کتنے شرمندہ ہوگے نا. اس انداز سے ان کے سامنے ان اولیاء کے نظاموں کو پیش کرو. زندگیوں کے اندر میں ایسے حالات آ جائیں گے، زندگی کے اندر میں ایسے حالات آ جائیں گے. میرے آقا نے فرما دیا کہ اویس قرنی سے جا کر میری امت کے لیے، تو اویس قرنی گناہگاروں کے لیے تو میرے آقا شفاعت فرما دیں گے، کملی میں چھپا لیں گے. تو اویس قرنی اور اولیاء کیا کریں گے؟ اولیاء جو ان کی گستاخی کرنے والے ہوں گے لیکن کسی نہ کسی رخ کے اوپر کہیں پر ایک موقع مل جائے گا. حتیٰ کہ اور احادیث کے اندر بھی کھل کر یہ بات آئی ہے کہ جب جہنم میں اولیاء داخل ہوں گے تو وہاں پر دور سے ایک جہنمی چیخ رہا ہوگا اور اس کی زبان صرف نظر آئے گی اور کہے گا کہ تم نہیں جانتے کہ فلاں وقت میں نے تم کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا. تو جہنم کے داروغہ کو کہیں گے کہ وہ جہنم کو نکال کے لے کر آؤ، ایک محبت سے اس نے ہم کو دیکھا. ارے دیکھو عظمت کے ساتھ ان کی چوکھٹوں کو، دیکھو سراج الدین اولیاء کے آستانے اور مزار مبارک کو، غریب نواز کے گنبد کو. اگر گنبد نظر آ جائے تو اپنی آنکھوں پر لگاؤ، مدینہ پاک نظر آئے تو گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں پر لگاؤ. یہی عظمتیں تو کیش کروائے گی وہاں پر. اور تربیتوں کے نظام کے اندر میں عقیدتوں کے اظہار کے لیے جو ماں باپ اس بات کی تربیت کرتے ہیں کہ دیندار اور متقی پرہیزگار اہل سلسلہ اگر پیران کامل کہیں نظر آئے تو ان کی قدم بوسی کراتے ہیں، بچوں کو ان کے قدموں پر ڈالتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تو حجت اور دلیل بن جاتی ہے. وہ شرک نہیں ہے بلکہ نجات کا ایک آپشن ہے جو اویس قرنی کے ذریعے سے تمام اولیاء کو نصیب ہوا. اولیاء میدان قیامت میں خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. وہ تیرا گناہگار تھا لیکن ہم سے محبت کرنے والا تھا، بات بن جائے گی. اللہ بِإِذْنِ یشفع عندہ اللہ بِإِذْنِ، اللہ وعدہ کر چکا ہے اپنے اولیاء کی شفاعت کا. اس لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کا آپشن اور اولیاء کا آپشن کیا ہے؟ جو گستاخ ہے ان کے لیے آخری چوکھٹ اور آخری سہارا، ڈوبتے کو خدا کی قسم صرف تنکے کا سہارا اولیاء سے محبت، اولیاء کے نظاموں سے محبت ہے. یہ تمہارے ذکر کے نظام دیہات دیہات گلی گلی کیوں؟ یہ میرے آقا کی امت کی بخشش کا سامان کرنے کے لیے ہے. یہ محفلوں کو تم عام محفلیں مت سمجھو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں غیر مسلموں کو بھی بلاؤ، پنڈتوں کو بھی بلاؤ اور چورے چماروں کو بھی بلاؤ. کیوں کہتے ہیں کہ یہی سہارا بنے گا. یہ اولیاء ان کی سفارش کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اتنے انسانوں کے گروہ کی گرے اور قوموں کی قومیں
علاقے کے علاقے، ہائے ہائے علاقے کے علاقے ہوں گے جو خدا کے رحم کے مستحق بن جائیں گے. یہ صفات ہے اولیاء کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے ان نظاموں سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو موقع دو.